بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلام و محمد اور آل محمد پر۔ میں ہوں افتخار، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے۔ ناظرین، آج 4 موضوعات پر بات کریں گے۔ یہ 4 موضوعات بہت اہم ہیں۔ سہیل آفریدی نے رات کو جو کچھ بھی ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، اس کے اوپر سہیل آفریدی نے مریم نواز کو ایک پیغام دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان کو جیل سے منتقل کرنے کے بارے میں حکومت کی جانب سے ایک بیان آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سہیل آفریدی اور فوج کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، کیسز ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیا حقیقت اس کے پیچھے، یہ کیا خبریں چل رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، ان کی چھٹی ہو جائے گی، سیاست سے مائنس ہو جائیں گے۔ کس کا کہنا ہے، کیا انکشاف ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ 4 موضوعات ہیں۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے سہیل آفریدی نے رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ایک بیان بھی جاری کیا ہے اور مریم نواز کے لیے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ مریم نواز کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کل عمران خان کی بہنوں پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا۔ یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا۔ اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے۔ کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا۔ یہ پیغام مریم نواز کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، کل رات جو کچھ ہوا اس کے مناظر سامنے ہیں، بلکہ پوری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا رہا، کس طرح سے پانی سے اٹیک کیا گیا، جو کچھ بھی ہے سب آپ دیکھ چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر چیز گردش کر رہی ہے۔ اگر نہیں دیکھی تو صبح والی ہماری ویڈیو آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی میں نے کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو اس سپیڈ کے ساتھ پانی سے اٹیک کیا گیا کہ وہ زمین پر جا کر گر گئی ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اب عورت کارڈ جو ہے وہ نہیں کھیلا جا سکے گا۔ مریم نواز نے حکومت سنبھالتے ہی بڑے دعوے کیے۔ سب سے بڑا جو دعویٰ کیا گیا وہ یہی تھا کہ عورت کو احترام ملے گا، اور مریم نواز اس کے لیے کام کر رہی ہیں۔ لیکن کل رات جو کچھ ہوا وہ کہیں پر نظر نہیں آتا کہ عورتوں کو عزت دی گئی، بلکہ عورتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر جو ہے پانی پھینکا گیا، اور دسمبر کی سرد رات میں۔ مستقبل میں کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن حالات بدلتے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر عورت کارڈ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی سہیل آفریدی نے ایک بیان جاری کیا ہے، بہت ہی ڈیٹیل بیان ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ظلم، جبر اور فسطائیت سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ میرا رب جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جمہوریت میں کرسی کبھی ایک کے پاس ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کے پاس۔ ہمارا ہر ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ حقیقی آزادی کی جد و جہد میں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے باوجود کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کیا گیا، ان کو بالوں سے پکڑا گیا، ان پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا۔ یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا ہے۔ اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے۔ کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا، جو ان کو لائے ہیں اور جن کے دم پر یہ اچھل رہے ہیں۔ تو 1947 سے لے کر آج تک وہ بچ جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت جعلی 3.5 سال سے مسلسل جبر کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ عورتوں اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ورکر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، اور وزیر اعلیٰ سے لے کر سابق وزیر اعظم تک، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر ایک بندہ ظلم کا نشانہ بنا۔ ان میں سے ایک بھی نہ اینٹی سٹیٹ ہے، نہ کوئی مجرم اور نہ ہی کرپٹ ہے، لیکن تم سب ہو اور پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ واضح پیغامات ہیں۔ عمران خان صاحب جعلی کیسز میں ناحق قید ہیں۔ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی ایک باپردہ غیر سیاسی خاتون بھی ناحق قید ہے۔ ان کا بانجا حسان نیازی ناحق سزا کاٹ رہا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہر ہفتے روڈ پر ظلم اور جبر کا نشانہ بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لیے پھر کسی جواز کا ہونا یا نہ ہونا، رشتہ دار کا سیاست میں ہونا یا نہ ہونا، کوئی کیس ہونا یا نہ ہونا، عورت کا بیوی ہونا، بیٹی ہونا یا بہن ہونا، کوئی ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ بس سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل بیان دیا ہے سہیل آفریدی نے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے عمران خان کی منتقلی کے بارے میں ایک خبر آ رہی ہے۔ پریس کانفرنس کی ہے اختیار ولی نے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو کسی اور صوبے کی جیل منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے قیدی نمبر 804، ان کا یہ جملہ ہے، عمران خان کی بہنوں نے قیدی نمبر 804 کے لیے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اس لیے عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل میں منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ یہ اختیار ولی نے پریس کانفرنس میں مین پیغام دیا ہے کہ اب عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ جہاں تک جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، ایسی جیل میں منتقل کرنے کے بارے میں غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایکسیس ایزی نہ ہو، یعنی یہاں سے کوئی وہاں تک نہ جا سکے، نہ پارٹی کے لوگ نہ ہی کوئی اور، تاکہ مشکلات ہوں
وہاں پر آنا جانا ہی مصیبت بن جائے۔ اس کے اوپر جو غور و خوض کیا جا رہا ہے، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ نذیر عمران خان کی منتقلی یا عمران خان کو منتقل کر دینے سے کیا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، حکومت کے لیے آسان ہوگا؟ تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یقیناً ایسا کرنے کے بعد حکومت کی مشکلات میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ نذیر، سہیل آفریدی کے بارے میں ایک خبر اور بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ خبر سب سے پہلے کہ خبر کس نے دی ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر دینا ہے طارق آفاق کی، جو کہ سما کے اوپر جو ہے بیورو چیف بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی خبر دینا ہے جرنلسٹ ہیں۔ ان کی خبر ہی کیا ہے؟ انہوں نے خبر دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ٹل گیا، مقتدرہ اور سہیل آفریدی میں معاملات طے پا گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی معدنیات ایکٹ کی مخالفت اور اسلام آباد پر چڑھائی سے دستبردار ہو جائے تو مقتدرہ نے سہیل آفریدی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو موقع دیا جائے گا، الیکشن کمیشن میں زیر سماعت کیسز میں سہیل آفریدی کو کلین چٹ مل جائے گی۔ یہ خبر دینا، یہ دعویٰ کرنا ہے طارق آفاق کا۔ اب یہ کس بنیاد کے اوپر خبر دی جا رہی ہے؟ کیا یہ خبر درست ہے؟ کیا سہیل آفریدی واقعی ان کے معاملات طے پا گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ؟ اور کیا واقعی ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، ان کو کلین چٹ مل جائے گی؟ کیا انہوں نے اپنے لیے سہولیات لے لی ہیں؟ کیا وہ بھی عمران خان کے ساتھ وہی کرنے لگے ہیں جو کہ علی گنڈاپور نے کیا؟ کیا وہ اپنے معاملات طے کرنے کے بعد عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اس خبر کو اس قدر زیادہ کیوں جو ہے اچھالا جا رہا ہے؟ اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے طارق آفاق نے یہ خبر کس بنیاد پر دی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ شفیع جان کا ایک بیان ہے، وہ بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شفیع جان نے ایک ٹیلی ویژن کے شو کے اندر کیا کہا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط ہیں، سہیل آفریدی کا کوئی رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو یہاں پر شفیع جان نے کیا کہا ہے، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ٹائپ آف ورکنگ ریلیشن شپ جو ہونا چاہیے وہ ہے کوئی آپس میں کمیونیکیشن لنکس نہیں، ورکنگ بالکل ورکنگ۔ دیکھیں وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اور آپ چیف ایگزیکٹو ہوئے تو آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہونی بھی چاہیے۔ ایک مناسب انداز میں اگر اس کا بھی جواب دے دیں، ہمارے رپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-4 روز کے اندر بھی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو وچ آئی فیل از اے گڈ تھنگ۔ آپس میں ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن چینلز آر اوپن بٹوین چیف منسٹر اینڈ اسٹیبلشمنٹ۔ نہیں، وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا، بالکل ہے، وہ رہنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، وہ رہنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے۔ نرمی آئی ہے، نہیں وہ لہجے میں نرمی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ نذیر، آپ نے شفیع جان کی یہ گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان رابطہ ہے ورکنگ ریلیشن شپ کی حد تک، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے۔ نذیر، ورکنگ ریلیشن تو رکھے بغیر گزارا نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، فوج کے ساتھ ہو، یہ ضروری بھی ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ حکومت کا فوج کے ساتھ کہیں پر بھی کوئی ذاتی جو ہے دشمنی نہیں ہے، کوئی ایسی دشمنی نہیں کہ جہاں پر حکومت کے لیول کے اوپر، جہاں پر انتظامی امور کے اوپر، جہاں پر ریاست کے معاملات کے اوپر دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، وہاں پہ اگر ورکنگ ریلیشن شپ ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد کے اوپر سہیل آفریدی کو کہیں نہ کہیں پر اگر ان کو کیسز معاف کرائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے، تو یہ بینیفٹ دیا جانا اور یہ بینیفٹ لیا جانا یہ غلط ہے، یہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ کہ کیا سہیل آفریدی، ان کے ورکنگ ریلیشن شپ سے مراد کیا ہے، روابط سے معاملات کے طے پا جانے سے کیا مراد ہے، کیا واقعی طے پا گئے ہیں؟ تو بظاہر لگتا نہیں ہے۔ کسی بھی خبر کے آ جانے سے یہ بات ضروری نہیں ہوتی کہ یہ خبر ہو جائے گی، لیکن ایک خبر کے آنے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر بھی اب چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سہیل آفریدی کیا عمران خان کو چھوڑ دیں گے، دھوکہ دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سہیل آفریدی جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی آج پاور ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی بنیاد کے اوپر ہے، اور سہیل آفریدی یہ بھی جان چکے ہیں کہ جب تک وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آئین اور قانون پر عمل کریں گے، جب تک وہ فوج کے آگے اپنی کوئی کمزوری شو نہیں کریں گے تو ان کی طاقت رہے گی۔ لیکن اگر کہیں پر انہوں نے کمزوری شو کی، معاملات طے کیے اپنی ذات کے لیے، مفاد کے لیے، کیسز کے لیے، تو پھر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر فوج نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کون ہیں، پھر آپ کی کمزوری ان کے پاس چلی جائے گی، جس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تو یہ خبر اچھالی تو بہت جا رہی ہے، لیکن کیا یہ خبر جس طرح سے اچھالی جا رہی ہے ویسے ہی ہے؟ تو ایسا ممکن بھی نظر نہیں آتا، اور سہیل آفریدی لگتا نہیں ہے کہ ایسا کبھی کریں گے۔ لیکن ایک خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر ہے کیا جو عمران خان کے بار کوئی اور بھی مائنس ہونے والا ہے؟ کیا عمران خان کو جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاست سے مائنس کر دیا جائے، اگر کہیں پر عمران خان کو یہ مائنس کر دیتے ہیں کسی بھی بنیاد پر، زور زبردستی سے پارٹی کو توڑ کے کہیں پر بھی، تو اس کے بعد جو ہے کیا کوئی اور بھی مائنس ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں حامد میر نے ایک انکشاف کیا ہے، میں آپ کو ان کی یہ گفتگو بھی سناؤں گا۔ ان کا انکشاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو سیاست سے کسی بنیاد کے اوپر مائنس کر دیا جاتا ہے، اگر کسی بنیاد پہ مائنس کر دیا جاتا ہے
تو اس کے بعد جو ہے کچھ شخصیات اور بھی سیاست سے مائنس ہوں گی، اور وہ شخصیات کون ہوں گی؟ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگر جو انہیں سیاست سے مائنس کر دیا جاتا ہے تو دو شخصیات ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. ایک شخصیت ہے مریم نواز اور دوسری شخصیت ہے بلاول بھٹو. ان کا کہنا ہے حامد میر کا کہ یہ دونوں شخصیات کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بنے گی، اور جب یہ وزیر اعظم کی دوڑ میں آنے کی کوشش کریں گی تو ہو سکتا ہے ان کو بھی سیاست سے مائنس کر دیا جائے. حامد میر نے کیا کہا ہے، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں. کہ جب عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا یا یہ کوشش جاری رہے گی تو اس کے بعد کچھ مزید لوگ مزید لیڈر جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اب آئندہ وزیر اعظم وہ بنے. شہباز شریف صاحب تو ہے نا وزیر اعظم، تو اب ان کی جگہ کون کون وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ مریم نواز وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو اب میں احتیاط کے ساتھ صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں شاید یہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اور ان کو روکنے کے لیے شاید پاکستان کی سیاست سے ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش. حامد میر کا یہاں پر کہنا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو بھی سیاست سے مائنس کر دیا جائے گا. اس کی ایک وجہ، یہ خبر کیا صحیح ہو سکتی ہے، یہ انکشاف کیا مستقبل میں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، اس کے اوپر اگر میں اپنا ذاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں، پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے خارج الامکان نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت دفعہ بہت ساری شخصیات کو مائنس کیا گیا ہے. اگر نواز شریف مائنس ہو سکتے ہیں تو مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، کسی کا مائنس ہونا یہ ہو سکتا ہے. یہ ممکنات میں سے، یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. مفادات کی خاطر جس طرح ان کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں پر انہیں اقتدار کی کرسیوں سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. جب شہباز شریف صحیح چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے اور طوالت دینا ہی مقصد ہے تو پھر کسی کو مائنس کرنا ہو یہ کوئی جو ہے چمبے کی بات بھی نہیں ہوگی. اور پاکستان کی سیاسی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جو اقتدار کی کرسیوں پر آتے ہیں، جو کسی کو مائنس کرانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں بھی مائنس کیا جاتا ہے، انہیں بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے حامد میر کی اس بات میں، اس خبر میں، اس انکشاف میں اپنی جگہ پر وزن ضرور برقرار ہے. ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے.